قابل صد اکرام و تکریم معزز بزرگوں بھائیوں اور دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب ذوالجلال نے ہم سب کے آقا و مولا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بے شمار معجزات عطا فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالی نے وہ معجزات عطا فرمائے جو کسی اور نبی کو عطا نہیں کیے گئے۔ معجزہ کہتے ہیں کہ وہ محیر العقول کا، کہ جس کو دیکھنے کے بعد انسانی عقل دنگ رہ جائے اور انسان اس کام کو بجا لانے سے عاجز ہے۔ آسان لفظوں میں کہوں تو جو کام انسان کی قدرت اور بس سے باہر ہو اسے معجزہ کہتے ہیں، اور یہ اللہ رب العزت اپنے نبیوں کے ہاتھ پہ ظاہر فرماتے ہیں جو ان کی نبوت پر نشانی اور دلیل ہوتا ہے کہ یہ اللہ تعالی کے نبی۔ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر 3 بڑے بڑے معجزات کا ذکر اللہ تعالی نے کیا ہے۔ ان میں سے سب سے پہلا، سب سے بڑا معجزہ جو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے اور جو قیامت تک قائم رہے گا، جس کا ذکر اللہ تعالی نے سورہ عنکبوت کے اندر فرمایا، وہ معجزہ اللہ تعالی کی وحی، اس کی کتاب قرآن مجید فرقان حمید ہے، کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر 23 سال کے عرصہ میں نازل ہوا، آج بھی اسی طرح ہمارے سامنے موجود ہے اور قیامت تک یہ اسی طرح موجود رہے گا، اور اللہ تعالیٰ کا یہ عام اعلان ہے کہ یہ میرا وہ معجزہ ہے کہ قیامت تک کوئی اس کے زبر زیر جزم پیش میں حد و بدل نہیں کر سکتا۔ آج بھی آپ مشرق چلے جائیں، مغرب چلے جائیں، شمال و جنوب کی سرزمین اور دنیا پھر لیں، آپ کو قرآن پڑھنے والے وہ ایک ہی طرح کے ملیں گے کہ اس کے زبر زیر میں کوئی فرق نظر نہیں آئے۔ اور پھر یہ قرآن اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ معجزہ ہے کہ جسے کوئی ختم نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ کا اعلان ہے کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ یہ نصیحت، یہ قرآن، یہ کتاب ہم نے نازل فرمائی اور ہم ہی اس کے حفاظت کرنے والے ہیں، لہذا دنیا کفر ایڑی چوٹی کا زور لگا لے اور ہر دور میں لگایا جاتا رہا، لیکن اس قرآن میں تو کیا اس کی ایک آیت کو بھی وہ ختم نہیں کر سکے۔ تو یہ ہمارے ایمان لانے کے لیے، ایمان کے پختہ کرنے کے لیے، ایمان کو کامل اور مکمل کرنے کے لیے اور ایمان کو بڑھانے کے لیے اللہ کے نبی علیہ السلام کا وہ جیتا جاگتا زندہ ثبوت والا معجزہ ہے
جو قیامت تک قائم بھی رہے گا اور دائم بھی رہے گا۔ اس کے بعد دوسرا بڑا معجزہ جسے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ذکر فرمایا وہ سورہ قمر کے اندر ہے کہ اقتربت الساعۃ وانشق القمر، قیامت قریب ہو گئی اور چاند دو ٹکڑے ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بعض کفار نے مطالبہ کیا کہ اگر آپ اللہ کے سچے نبی ہیں اور یہ زمین و آسمان اور جو کچھ اس میں ہے یہ اللہ کی مخلوق ہے تو آپ اللہ کے حکم سے چاند کو دو ٹکڑے کر دیں۔ آقا انعامدار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک انگلی سے اشارہ فرمایا، چاند دو ٹکڑوں کے اندر تقسیم ہو گئی، اور یہ قرآن کے اندر موجود ہے۔ تیسرا بڑا معجزہ جسے اللہ کے قرآن نے دو مقامات پر صراحتاً ذکر فرمایا ہے وہ معجزہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا محیر العقول عظیم الشان معجزہ معراج النبی کا معجزہ۔ اللہ تعالیٰ نے 15ویں سپارے کی پہلی سورت کی پہلی آیت سورہ بنی اسرائیل اور جسے سورۃ الاسراء بھی کہا جاتا ہے اس کے اندر اس کا ذکر فرمایا، اور سورۃ النجم کے اندر اللہ تعالی نے اس واقعہ معراج کے ایک دوسرے سفر کا تذکرہ کیا جو اللہ کے نبی علیہ السلام نے زمین سے آسمان اور سدرۃ المنتہا تک کا سفر کیا۔ اس معجزے کی حتمی تعجیل اور تاریخ تو احادیث کے اندر نہیں ملتی کہ یہ کب ہوا، لیکن محدثین اور فقہاء نے جن ایام کو ترجیح دی ہے اپنی رائے کا اظہار کیا ہے وہ یہ ہے کہ یہ اس مبارک مہینے جسے رجب المرجب کہا جاتا ہے اس کی 27ویں شب کو یہ واقعہ پیش آیا۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر 4 مہینوں کو حرمت والے، احترام والے، عظمت والے مہینے قرار دیا ہے۔ ان میں سے 3 تسلسل کے ساتھ ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، اور چوتھا مہینہ جو ہے وہ یہ رجب کا مہینہ ہے کہ منہا اربعۃ حرم، کہ یہ 4 مہینے بڑی عظمت والے، احترام والے، ان میں نیکی اس کا ثواب بھی زیادہ ہے، اگر کوئی گناہ کرتا ہے تو اس گناہ کی نحوست بھی زیادہ ہے۔ اور اس مبارک مہینے کو اللہ تعالی نے اپنا مہینہ قرار دیا۔ اس کے بعد آنے والا مہینہ شعبان فرمایا کہ یہ میرے نبی کا مہینہ ہے، اور اس کے بعد آنے والا سردار مہینہ جسے رمضان کہتے ہیں اسے میری امت کا مہینہ اللہ کے نبی نے قرار دیا، اور فرمایا کہ یہ مہینہ فصل بونے کا مہینہ ہے، بیج ڈالنے کا مہینہ ہے۔ زمیندار سمجھ رہے ہوں گے اس بات کو۔ اور آنے والا مہینہ جو شعبان ہے وہ اس فصل کو پانی لگانے کا مہینہ ہے، آب پاشی کا مہینہ ہے، اور رمضان المبارک کا مہینہ اس پک جانے والی کھیتی کو کاٹنے کا مہینہ ہے۔ یعنی یہ ایک تسلسل ہے کہ اس مہینے میں ہم گناہوں سے، گناہوں کی نحوستوں سے، دنیا سے، اور جتنی بھی دنیا کے اندر مادی اسباب ہیں ان سے اپنے آپ کو دور کرنا شروع کریں، اور شعبان کے اندر ہم اور زیادہ پختگی لائیں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا بے پایا سمندر جو رمضان المبارک میں آ رہا ہے، میں اس مہینے کے لیے اپنے آپ کو دنیا سے، دنیاوی چیزوں سے قطع تعلق کرنے کے بعد اللہ رب العزت سے اپنی مغفرت، اپنی رضا اور اللہ تعالی سے اپنی گناہوں کی معافی کے لیے اس کو لازم پکڑ لوں۔
اس کے در پہ آ جاؤں گا. یہ اس رجب، شعبان اور رمضان المبارک کے مہینے کا اس میں کنیکشن ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس مہینے کے اندر نیکیوں کے بیج ڈالنے شروع کرو، آنے والے مہینوں میں اسے اور پانی لگاؤ، اور رمضان المبارک کے مہینے میں اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کو، اس کے اجر و ثواب کو سمیٹنے کے لیے کمر بستہ ہو جاؤ. تو اس رجب کے مہینے میں اللہ کے نبی علیہ السلام کو مشہور قول کے مطابق معراج کا معجزہ عطا کیا گیا. چونکہ اس معراج کے اندر ہمارے لیے بڑے سبق پوشیدہ ہیں. ہم اللہ تعالیٰ کے لیے نیک اعمال کرتے ہیں، اللہ سے ڈرتے ہیں، گناہوں کو چھوڑتے ہیں، عبادات کرتے ہیں، حقوق العباد پہ عمل کرتے ہیں، حقوق اللہ کی تعمیل کرتے ہیں. اس سب کی وجہ کیا ہے؟ اس سب کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے مرنا ہے، اللہ کے حضور پیش ہونا ہے. اللہ کے حضور پیش ہونے کے بعد اپنے ان کیے ہوئے اچھے اور برے اعمال کا حساب و کتاب دینا ہے. اور اس خواہش پر ہم نیک عمل کرتے ہیں کہ اللہ راضی ہو جائے، اللہ تعالیٰ کی جنت وہ ہمیں عطا ہو جائے، اور اللہ تعالیٰ کا دیدار، اس کی زیارت وہ ہمیں نصیب ہو جائے جس پر آج ہم ایمان بالغیب لائے ہوئے ہیں. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب. آج ہم نے اللہ کو دیکھا تو نہیں، لیکن ہم اللہ پر، اس کی ذات و صفات پر، اس کی قدرت پر مکمل ایمان رکھتے ہیں، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا. تو اللہ تعالیٰ کو دیکھنا، اللہ تعالیٰ کی جنت کو حاصل کرنا، اللہ تعالیٰ کے جہنم سے بچنا، اس لیے ہم اس دنیا کے اندر یہ اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں جسے ایمان کہا جاتا ہے. تو چونکہ اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء کو دنیا میں بھیجتے ہیں کہ تم دنیا میں جا کر لوگوں کو غیب کی باتیں بتاؤ، ان کی اطلاع دو کہ اللہ موجود ہے، جنت موجود ہے، دوزخ موجود ہے، اور قبر کا عذاب، قبر کا ثواب وہ موجود ہے، حساب و کتاب اور میزان عدل وہ اللہ قائم فرمائیں گے. تو یہ سب چیزیں آج ہماری نظر سے غائب ہیں. کیوں جی؟ غائب ہیں کہ نہیں؟ لیکن ایک دن ہمیں ان کے سامنے کھڑا ہونا پڑے گا. اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کو اتمام حجت کے لیے، گواہ بنانے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان تمام چیزوں کا مشاہدہ کروایا، آپ پر یہ چیزیں منکشف فرمائی، آپ کو یہ تمام چیزیں دکھائی، تاکہ آپ اپنی امت کو جا کر یہ بتلا سکیں کہ آج تم علم الیقین حاصل کرو، میں ان چیزوں کا عین الیقین اور حق الیقین کر کے آ رہا ہوں، میں آنکھوں سے دیکھ کے آ رہا ہوں، اور میں ان کا مشاہدہ اور ان کو محسوس کر کے آ رہا ہوں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ معراج کا معجزہ عطا فرمایا. اور یہ معجزہ کیا ہے؟ اس کے دو حصے ہیں، ایک کو اسراء کہا جاتا ہے اور دوسرے کو معراج کہا جاتا ہے. اسراء یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کے کچھ حصے کے اندر مسجد الحرام سے سفر شروع کروایا اور مسجد اقصی پہنچایا جو فلسطین کے اندر ہے اور مسلمانوں کا قبلہ اول ہے. ایک حصہ یہ ہوا، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت سارے عجائبات دکھائے، مشاہدات کروائے. اور دوسرا اس سفر کا حصہ وہ مسجد اقصی سے شروع ہوا اور بلندی کی طرف شروع ہوا، اسی لیے اسے معراج کہا جاتا ہے. معراج کا معنی ہے اوپر چڑھنا، بلندی کی طرف جانا. پہلے آسمان، دوسرے آسمان، تیسرے، چوتھے، پانچویں، چھٹے، ساتویں، حتیٰ کہ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سدرۃ المنتہا پر لے جایا گیا. سدرۃ المنتہا یعنی جتنی بھی مخلوقات ہیں ان کے انتہا کی جگہ، کہ وہاں سے آگے کوئی نہیں جا سکتا. اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہاں تک سفر کروایا، پھر جنت کا
آپ علیہ السلام کو مشاہدہ کروایا، دوزخ دکھائی گئی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے جنت کو دیکھا، اس کی لذات اور نعمتوں کو دیکھا، میرا دل چاہا میں اس کے اندر چلا جاؤں۔ دوزخ کو دیکھا، اس کی حرارت، اس کی گرمائش کو میں نے محسوس کیا، میں پیچھے ہٹا کہ کہیں اس کی حرارت مجھے نہ پہنچ جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیداری کی حالت میں اسی جسم اور روح کے ساتھ جو سفر کروایا، اس سفر کو معراج کہا جاتا ہے۔ اور یہ قرآن کے اندر صراحتاً اللہ نے بیان کیا، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی، پاک ہے وہ ذات، وہ اللہ کی ذات جو اپنے بندہ خاص کو لے گئی مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، یعنی دور کی مسجد تک۔ اقصی کا معنی دور، اور اس سے مراد بیت المقدس ہے، جو اللہ کے نبی علیہ السلام نے واپس آ کر جب اس واقعے کو بیان کیا تو ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے مسجد حرام سے بیت المقدس، جسے مسجد اقصی کہتے ہیں، وہاں تک کا سفر کروایا۔ چونکہ یہ سفر رات کے ایک حصہ کے اندر ہوا، اس لیے اس کو اسراء کہا جاتا ہے، اور اسراء عربی میں کہتے ہیں رات کے سفر کرنے کا۔ اور یہ سفر بھی بڑا عجیب تھا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب مجھے یہ سفر کروانے کا ارادہ کیا تو اس کا بھی ایک پس منظر ہے کہ یہ سفر کیوں ہوا۔ ایک تو وجہ میں نے بتائی کہ اللہ کے نبی نے جنت کو دیکھا، دوزخ کو دیکھا، اللہ کی تجلیات کا مشاہدہ فرمایا، زیارت فرمائی، اور آپ علیہ السلام نے لوح محفوظ کو دیکھا، میزان عدل کو دیکھا، انبیاء سے ملاقاتیں کی، اور آ کر امت کو بتایا کہ ان تمام چیزوں کو میں آنکھوں سے دیکھ کر آ رہا ہوں، لہٰذا تم ان سب پر ایمان لے آؤ کہ ایک دن تمہیں بھی ان کا سامنا کرنا پڑے۔ اور دوسری وجہ یہ بھی ہوئی ایک ہماری دنیاوی لحاظ سے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جب مکہ کے لوگوں کو دین کی دعوت دینا شروع کی، 8-10 سال کا عرصہ گزر گیا، وہ لوگ آپ کی دعوت پر بجز چند صحابہ کے ایمان نہیں لا رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو فرمایا کہ طائف کی طرف چلے جائیں۔ آپ طائف والوں کی طرف گئے تو طائف والوں نے بجائے آپ علیہ السلام کی نبوت کی دعوت کو سننے کے آپ کے پیچھے شریر لڑکے لگا دیے، جنہوں نے آپ کو پتھر مارے، لہو لہان کیا۔ اور ادھر اللہ کے نبی علیہ السلام کے جو سب سے زیادہ آپ کے وفادار اور آپ علیہ السلام کے سامنے کافروں کے ظلم کے خلاف ڈھال تھے، آپ کے چچا عبد المطلب، ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ آپ کی چہیتی بیوی حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ، ان کا بھی انتقال ہو گیا، تو آپ بڑے غمگین ہو گئے۔ آپ کی بیوی بھی چلی گئی، آپ کے چچا کا بھی انتقال ہو گیا، پھر طائف والوں نے آپ علیہ السلام پر وہ ظلم کیا کہ آپ کے نالین مبارک لہو سے بھر گئے۔ تو جب یہ غم کی کیفیت ہوئی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے میرے محبوب، دنیا والے آپ کی قدر نہیں کر رہے، میرا رب آپ کو عرشوں پہ بلا کر دنیا کو بتانا چاہتا ہے کہ میرے اس نبی علیہ السلام کی عظمت و فضیلت اور احترام کتنا زیادہ ہے۔ تو اس لیے سفر ہوا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میں مسجد الحرام کے صحن میں لیٹا ہوا تھا کہ اچانک ایک آنے والا آیا۔ بعد میں بتایا آپ نے کہ وہ جبرائیل امین تھے، اور ان کے ہاتھ میں ایک تشتری تھی، اس میں جنت سے پانی لایا گیا تھا، زمزم کا پانی موجود تھا، اور سب سے پہلا کام یہ ہوا کہ آپ کا شق صدر کیا گیا۔ شق صدر کیا ہے کہ آپ کے سینہ اقدس کو، احادیث کے اندر یہ الفاظ موجود ہیں، آپ نے فرمایا، بخاری کی روایت ہے کہ میرے یہاں سے یہاں تک ہاکذا و ہاکذا یہ الفاظ موجود ہیں کہ اس جگہ کو چیرا گیا، اور میں دیکھ رہا تھا میرے دل کو باہر نکالا گیا، اور اس دل کو جنت سے لائے ہوئے پانی سے دھویا گیا، اس کے اندر انوار و حکمت اور ایمان کو بھرا گیا، اس کے بعد اس دل کو واپس رکھا گیا اور مجھے واپس سیا گیا، اور اس کے بعد ایک سواری آئی جسے براق کہا جاتا ہے، جو خچر سے چھوٹی گدھے سے بڑی تھی۔
اور اس سواری کی صفات یہ تھی کہ جہاں اس کی نظر پڑتی تھی وہاں اس کا ایک قدم جا کے پڑتا تھا، یعنی جہاں تک اس کی نظر کی انتہا وہاں اس کا ایک قدم جا کے پڑتا تھا۔ مجھے اس پہ سوار کروایا گیا اور یہ سفر شروع ہوا۔ پہلے مجھے کھجوروں کا ایک جھنڈ دکھایا گیا جو کہ یثرب تھا، آج کا مدینہ منورہ، اور جبرائیل امین نے مجھے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن آپ اس جگہ کو اپنا وطن بنائیں گے، ہجرت کر کے آئیں گے۔ اس کے بعد مجھے بیت اللحم لے کر جایا گیا، اور بیت اللحم کے بعد، بیت اللحم وہ جگہ ہے جہاں عیسیٰ علیہ السلام کا مرکز تھا، اور اس کے بعد مجھے سفر کرواتے ہوئے ایک سرخ ٹیلہ دکھایا گیا، اور جبرائیل امین نے کہا کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں موسیٰ علیہ السلام کی قبر ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر کے اندر کھڑے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے حضور نماز پڑھ رہے ہیں۔ اسی سے ہمارا یہ خوشبو والا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے روئے زمین پر اس بات کو حرام کر دیا ہے کہ وہ انبیاء کے جسموں کو کھائے، بلکہ ہمارے پیارے نبی نے فرمایا الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، کہ جتنے بھی انبیاء ہیں وہ اپنی قبروں کے اندر زندہ ہیں اور نمازیں بھی پڑھتے ہیں اور اللہ کا رزق بھی کھا رہے ہیں، لیکن ہمیں اس چیز کا ادراک نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب تم میرے روزے پہ آتے ہو اور آ کر مجھ پر درود پڑھتے ہو، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کی صدا اور آواز لگاتے ہو، تو اللہ کے نبی نے فرمایا میں اپنے اس امتی کا درود سنتا بھی ہوں اور سن کر اسے جواب بھی ارشاد فرماتا ہوں۔ اور یہ بھی فرمایا آپ نے کہ جب پوری روئے زمین سے کوئی بھی مجھ پر درود بھیجتا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی یہ ڈیوٹی اور ذمہ داری لگائی، ان للملائکۃ سیاحین فی الارض، وہ دنیا میں گھومتے پھرتے ہیں، جو بھی میرا امتی مجھ پہ درود پڑھتا ہے وہ اس درود کو ایک سبز ریشمی غلاف کے اندر لپیٹ کر میرے حضور لاتے ہیں اور میرے سامنے پیش کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ آپ کے فلاں امتی نے آپ پر یہ درود بھیجا۔ اور میرے بھائیوں، اس میں ہم کوتاہی نہ کیا کریں۔ آج کا دن جو ہے جمعہ کا دن، یہ سب سے اس کی فضیلت والی عبادت ایک تو جمعہ کی ادائیگی ہے، اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ افضل العبادت فی یوم الجمعہ، جمعہ کے دن جو سب سے افضل عبادت ہے وہ مجھ پہ درود پڑھنا ہے۔ تو اس لیے اللہ کے نبی علیہ السلام کی محبت میں سرشار ہو کر جتنی توفیق ملے، آج ہم کیا کیا کام کرتے ہیں تو اس کو بھی اپنا معمول بنا لیں، 10 دفعہ پڑھ لیں، 20 دفعہ پڑھ لیں، اور اگر پاسبل ہو، ممکن ہو، بلکہ وقت نکالیں۔ اس میں ممکن ہونے کی کیا بات، اپنا وقت فارغ کریں۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، ایک درود بتایا، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما، فرمایا کہ جو جمعہ کے دن عصر کی نماز کے بعد اپنی جگہ سے اٹھنے سے پہلے اس درود کو 80 مرتبہ پڑھ لے، اللہ تعالیٰ اس کے 80 سال کے گناہ معاف فرما دے۔ اس درود کی کتنی رحمتیں ہیں، برکات ہیں، اور فرمایا جو درود کی کثرت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے کبھی رزق کی تنگی کے اندر نہیں ڈالے گا۔ آج ہم میں سے ہر کوئی معاشی مسائل کا شکار ہے، پریشان ہے کہ کہاں سے کماؤں گا، کیسے کھاؤں گا، کدھر کدھر خرچہ کروں۔ تو اللہ کے نبی نے ہمیں ایک روحانی طریقہ بتا دیا کہ درود کی کثرت کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے رزق سے بے پرواہ کر دے گا، مستغنی فرما دے گا۔ اور جمعہ کا دن تو ہم کثرت کے ساتھ درود پڑھا کریں۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا کہ وہ قبر کے اندر نماز پڑھ رہے ہیں۔ پھر آپ علیہ السلام کو بیت المقدس لے جایا گیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ میرے براق کو وہاں باندھا گیا جہاں انبیاء جس جگہ اپنی سواریوں کو باندھا کرتے تھے۔ آپ کو پتا ہے کہ فلسطین کا علاقہ جو ہے، بیت المقدس کا علاقہ، یہ انبیاء کا مسکن اور گھر رہا ہے۔ ہزاروں انبیاء اللہ تعالیٰ نے اس علاقے کے اندر بھیجے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جب میں وہاں گیا تو مسجد اقصی بیت المقدس کے اندر جا کر میں کیا دیکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے 1.25 لاکھ انبیاء کو جمع کیا ہوا ہے۔
حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء موجود ہیں. کس لیے موجود ہیں؟ ہمارے پیارے نبی کا استقبال کرنے کے لیے. اللہ تعالیٰ نے کائنات کے سب سے برگزیدہ ہستیاں، سب سے مقدس جماعت انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیمات کو وہاں جمع کیا کہ میرا محبوب نبی آ رہا ہے، آپ تمام اس کے استقبال کے لیے جمع ہو جاؤ. چنانچہ تمام انبیاء وہاں جمع تھے. اور اس کا ایک اور مقصد ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ. کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ میں نے تمام انبیاء سے ایک وعدہ لیا تھا. عالم ارواح کے اندر آدم سے، نوح سے، موسیٰ سے، عیسیٰ سے، ابراہیم و یوسف سے، یعقوب سے، ہر جتنے انبیاء آئے ان سے اللہ نے ایک وعدہ لیا تھا کہ میرا ایک آخری نبی محمد مصطفیٰ سب کہیں صلی اللہ علیہ وسلم وہ آنے والا ہے. جب وہ آ جائے گا تم پر لازم اور ضروری ہے کہ ہر نبی اس پر ایمان بھی لائے گا اور اس کی مدد اور نصرت بھی کرے گا. اب وہ موقع کہاں آئے گا، کیسے آئے گا؟ تو اللہ کے نبی پر ایمان لانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کو وہاں جمع کیا. اس معراج کی رات اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہاں کا سفر کروایا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب میں وہاں گیا تو میں انتظار میں تھا کہ تمام انبیاء صفے بنا کر بیٹھے ہیں، امام کا انتظار ہے، ان کو کون نماز پڑھاتا ہے. تو جبرائیل امین آئے، انہوں نے مجھے بازو سے پکڑا اور مصلی امامت پہ کھڑا کر دیا. تو اس طرح تمام انبیاء آپ پر ایمان بھی لائے اور آپ کی اقتدا میں انہوں نے نماز بھی ادا فرمائی. اللہ تعالیٰ نے آپ کو امام الانبیاء کا لقب عطا کیا. تو یہ واقعہ اسرا ہے جو اللہ کے نبی علیہ السلام کو معجزہ عطا کیا گیا اور پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر اس کا تذکرہ کیا. انشاءاللہ العزیز اگر زندگی رہی تو اس سفر کا جو دوسرا حصہ ہے جسے معراج کہا جاتا ہے، اس سفر کے اندر کیا واقعات پیش آئے آپ حضرات کے سامنے گوش گزار فرماؤں گا. اللہ تعالیٰ توفیق عمل نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.